کی کوئی تکلیف رفع کرنا، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنا، اس کی کوئی خدمت بجا لانا، یہ احسان ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، فلاں نے فلاں پر احسان کیا ہے۔ ایک احسان خود اپنی جگہ پر حسن سے بنا ہے، جو کام کرو خوبصورتی سے کرو۔ اور وہ احسان اسلام جو ہے تمہاری، اسلام پر تمہارا عمل خوبصورتی کے ساتھ ہو۔ ایک ہے نماز جیسے ہوئی مارے باندھے پڑھ لی ہے، ٹکرے مار لی ہیں، نماز تو چلیے شاید ہو ہی گئی ہو، خوبصورت نماز تو نہ ہوئی نا۔ تمہاری نماز خوبصورت ہونی چاہیے، تمہارا ہر جو ہے فعل جو ہے اس کے اندر حسن ہونا چاہیے۔ یہ گویا کہ جسے جلال اور جمال کہتے ہیں، تو جمال کا پہلو بھی ہر شے کے اندر جو ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ، قتلہ اگر قتل کرنا ہے تو خوبصورتی سے قتل کرو۔ اسی لیے یہ جلاد پیشہ بنا ہے۔ عام آدمی سے کہا جائے اس کی گردن مار دو تو گردن مارے گا، تو ممکن ہے کہ وہ آدھی کٹے آدھی نہ کٹے اور وہ تڑپے۔ یہ پیشہ کیوں بنا ہے کہ جس کی گردن مارنی ہے ایک ہی وار کے اندر اس سے اتنی مشق ہوتی ہے، اور یہ سعودی عرب میں اب بھی ہوتا ہے، میدان العدل میں جب ایک وار، یہ نہیں کہ اب وہ بکری کو ذبح کرنا ہے، اب وہ کھنڈی چھری لے لیے تو رگڑے جا رہے، وہ اپنے جو ہے بیچاری جو ہے اس کی جان کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ آپ تیز چھری کریں تاکہ یہ کہ ایک دو مرتبہ کے اندر اس کی وہ منزل جو ہے وہ اس پہ سے گزر جائے۔ قتل تو کرنا ہے، ذبح تو کرنا ہے، لیکن اس میں بھی حسن خوبی، حسن ادا، حسن عمل، اس کو مربوط رکھو۔ ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لیا کرے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، یعنی ورنہ یہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ کس قدر گوشت کا، اس کے لیے اس کے بھی احساسات ہیں، اس کی بھی جان ہے، تو جتنی کم سے کم مدت اس پر اس کیفیت میں گزرے یہ اس کا احسان ہے۔ تو اب اسلام کا احسان وہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عن ابی ذر جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر جو ہے وہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں۔ یہ آج میں پہلی مرتبہ نام بھی پڑھ رہا ہوں آپ کا، جندب بن جنادہ، جنادہ کے بیٹے جندب جن کی کنیت ابو ذر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عبد الرحمن معاذ بن جبل، وہ ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل، اور حضرت معاذ بن جبل جو ابو عبد الرحمن ہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو جائے۔ کون سے دونوں؟ ابو ذر اور حضرت معاذ۔ اب دیکھیے ابو ذر کا نام کسی کو معلوم نہیں، صرف کنیت معلوم ہے ابو ذر۔ معاذ بن جبل کا کی کنیت کسی کو معلوم نہیں، نام معلوم ہے معاذ بن جبل۔ لیکن یہ دو راوی ہیں، دو صحابی ہیں کہ جو روایت کر رہے ہیں۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذی وقال حدیث حسن، وفی بعض النسخ حسن صحیح۔ یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، بعض نسخوں میں تو اس کو حدیث حسن صرف کہا ہے اور بعض میں حدیث حسن صحیح کہا ہے۔ یہ روایت کے درجے کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ تین اس میں ہدایات آئی ہیں، جوامع الکلم تین۔ پہلی بات اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی جو ہے وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، چاہے تم کہیں چھپے ہوئے ہو اور چاہے لوگوں کے اندر سامنے موجود ہو، ہر حال میں تقویٰ. یہ نہیں کہ خلوت میں کچھ اور ہے، جلوت میں کچھ اور ہے. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں موجود رکھو. واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور برائی کے پیچھے بھلائی کو لگا دو جو اسے محو کر دے گی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات. اور یہاں در حقیقت سیئات سے مراد صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ تو توبہ کے بغیر نہیں ہوگا. آپ نے اگر اس سے توبہ نہیں کی تو کتنی ہی بھی نیکیاں آپ کرتے چلے جائیں، وہ گناہ آپ کے حساب میں سٹینڈ کرے گا. ڈیبٹ جو ہے، ڈیبٹ انٹری ختم نہیں ہوگی. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ صغائر ہوتے رہتے ہیں انسان سے. کبھی بے ارادہ ہو جاتے ہیں، کبھی بس نسیان میں ہو گئے، کچھ اور ہو گیا، چھوٹی بات ہو گئی. لیکن یہ کہ ایسے سیئات کو اگر اس کے پیچھے نیکی لگا دو گے تو وہ اس کو محو کر دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات. بس اس میں جو نقطے کی بات نوٹ کرنے کی، یہ کہ کبائر میں نہیں ہے، یہ صغائر کی بات ہے. جو حدیث میں آتا ہے انسان جب وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو زبان کے اور منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں. آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے، آنکھ کا گناہ دھل جاتا ہے. ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کا گناہ دھل جاتا ہے. تو یہ در حقیقت وہی صغائر جو انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کا ازالہ ہو جاتا ہے. تیسری ہدایت وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ معاملہ کرو، ان کے ساتھ رہو. معاشرت تمہاری جو ہے عمدہ اخلاق کے ساتھ ہو، اچھے برتاؤ کے ساتھ ہو، نیک رویے کے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو میں چھوڑ رہا ہوں، 19 یہ ہے وہ جو کہ تصوف کی حدیثوں میں سے ہے. اب آئیے الحدیث العشرون عن ابی مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ عنہ. اب یہ ابو مسعود، ایک ہے ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، وہ تو ہے مہاجر کبار صحابہ میں سے ہیں. انہی کے شاگرد ہیں کئی واسطوں سے امام ابو حنیفہ. وہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود. یہ ابو مسعود ہیں انصار میں سے جن کا نام ہے عقبہ ابن عمرو. یہ جب واو آگے لگا ہوتا ہے واو پڑھا نہیں جاتا، امرو نہیں ہے، یہ عمرو. اور واو نہ ہو تو عمر، یہ لفظ دن رکھیے. عمر ابن الخطاب، عمرو ابن العاص. عمرو ابن العاص کے درمیان میں واو ہوتا ہے لیکن واو پڑھا نہیں جاتا. عمرو ابن العاص، عمر ابن الخطاب. وہ عمر ہے، یہ عمرو ہے، تو ان کا نام بھی عمرو ہے الانصاری. عقبہ ابن عمرو الانصاری جن کی کنیت ابو مسعود ہے رضی اللہ عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع بما شئت فاصنع ما شئت. رواہ البخاری، بخاری کی روایت. حضور نے فرمایا کہ سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں سے جو چیز لوگوں نے پائی ہے، یعنی چونکہ بہت سی تعلیمات جو ہیں وہ تو گم ہو گئی، محفوظ نہیں رہی. نبوت الاولی جو ابتدائی نبوتیں تھیں، انبیاء تھے، ان کی تعلیمات کا اکثر و بیشتر حصہ تو ضائع ہو گیا، گم ہو گیا. تو ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ابتدائی نبوت کے کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے. مما صرف یہی نہیں ہے، اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، بہت پیاری بات ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا ہی نہ رہے تو کرو جو چاہو. اسی کا فارسی میں ترجمہ ہے
بے حیا باش و ہر چخائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو